بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کوئٹہ میں زیر علاج مصنوع دھماکے کا ایک اور زخمی چل بسا ہے۔ جام بحق ہونے والوں کی تعداد 60 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت بلوچستان کے ترجمان کے مطابق سول ہاسپٹل کوئٹہ کے ٹراما سینٹر میں مصنوع دھماکے میں زخمی ہونے والا ایک اور مریض دم توڑ گیا ہے، جس کے بعد جام بحق ہونے والوں کی تعداد 60 ہو گئی ہے۔ کوئٹہ کے CMH میں 18 اور سول اسپتال کے ٹراما سینٹر 3 میں سرجیکل اور نیورو سرجری میں ایک زخمی زیر علاج ہیں۔ اب بھی 4 زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ بلوچستان حکومت نے مصنوع دھماکے کے شہداء کے لواحقین کو 15 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات جان ازرکزئی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ شدید زخمیوں کو 5 لاکھ اور معمولی زخمیوں کو 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ مزید کہا شہداء کے لواحقین کی جتنی ممکن ہوگی معاشی مدد کریں گے۔ ہر شہید کو 15 لاکھ، کریٹیکل زخمی کو 5 لاکھ اور معمولی زخمی کو 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بھی رابطے میں ہیں کہ ہم اس پیکیج کو امپروو کریں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بلوچستان کی حکومت ہمارے سیکورٹی اداروں، ہماری پولیس، ہماری جو لیویز ہے اور ہمارے جو دوسرے ادارے اس وقت محاذ جنگ پر ہیں، لڑ رہے ہیں اور ہر روز ہم اپنے شہداء کے جنازے اٹھا رہے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا ابھی ایک DSP صاحب ہمارے گشکوری صاحب ابھی شہید ہوئے مصنوع کے واقعے میں، اور کئی واقعات میں بھی ہر روز ہمارے فوجی جوان، ہمارے جو پولیس کے لا انفورسمنٹ کے لیویز کے اور دوسرے جوان شہید ہو رہے ہیں، تو ہم ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش۔ اور میاں والی میں شہید پولیس کانسٹیبل ہارون خان کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں IG پنجاب، DIG، PHP سمیت دیگر پولیس افسران نے بھی شرکت کی۔ شہید کے جثے خاکی کو پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ شہید کے جثے خاکی پر پولیس اور شہریوں کی طرف سے گلپاشی بھی کی گئی ہے۔ تو شہید پولیس کانسٹیبل ہارون خان کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اب ہم نے چیف سیکرٹری صاحب اور باقی لوگوں کو کہا ہے کہ یہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کا ٹرائل کیسے کرنا ہے، کون سے لاز ہیں جن کے تحت ہم ان کو کر سکتے ہیں۔ لاہور پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے، دن رات اس پہ کام کیا ہے۔ یہ بڑا مشکل کیس تھا، پورا کا پورا گینگ ٹریس کرنا، اس کے بعد جہاں جہاں پہ آپریشن تھیٹرز میں جا کے گھروں میں، پرائیویٹ گھروں میں جا کے یہ آپریشن کرتے تھے سارے کے سارے، اور وہاں پہ یہ لوگوں کو لے جاتے تھے اور وہیں پہ رکھتے تھے اور وہیں سے اچھا جو ان کا 30 لاکھ ریٹ تھا جو کڈنی ٹرانسپلانٹ پاکستانی کراتا تھا، ان کے باہر کے بھی پیشنٹ تھے، یہ موٹر مکینک کے اور اس ڈاکٹر کے اور سارے گروپ کے باہر کے پیشنٹ تھے، اس سے 1 کروڑ روپیہ لیتے تھے اور 1 کروڑ روپیہ لے کے یہ وہ آپریشن کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ پوری ٹیم نے اور لاہور پولیس نے خاص طور پہ اس کے اوپر دن رات کام کیا، اریسٹ ہو گئے۔ آگے چیف سیکرٹری صاحب کی ٹیم ایک ہے جو ڈیسائیڈ کرے گی کہ لیگلی اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، تاکہ یہ 5ویں کے بعد جب 6ٹھی دفعہ اریسٹ ہوئے ہیں تو اب یہ 7واں موقع نہ آئے۔ تو ہماری پوری کوشش ہوگی پروسیکیوشن بڑی بہترین طریقے سے کرائیں، اگر ضرورت پڑے گی تو ہم ان کو FIA کو ہینڈ اوور کر دیں گے کیس، لیکن اس کو ہم تھوڑے دنوں میں ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ صاحب یہ تو بہت بڑی کارروائی ہے جو آپ کی حکومت نے کی ہے، اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ لاہور پولیس نے جس طرح اس بندے کو پکڑا ہے یہ ایک مثال ہے۔ لیکن میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہ 2006 سے یہ بندہ کام کر رہا تھا ڈاکٹر فواد، اور ہر بار چھوٹ جاتا تھا، لیکن مجھے یہ امید ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اب یہ ملزم جو ہے وہ بچ نہیں پائے گا اور نہ باہر یہ آ سکتا ہے۔ لیکن اس کے جیسے بہت سے ابھی بھی ایسے افراد ہیں جو مختلف صورتوں میں مریضوں کو گلا پھسلا کر ان کے جو اعضاء ہیں ان کو دیکھتے ہیں آگے۔ تو یہ زیادہ تر جنوبی پنجاب والی سائڈ جو ہے وہاں پر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں کیونکہ سادہ لوگ ہیں۔ تو آپ اس کو مزید اس پہ کیا ایکشن کریں گے جو باقی چھپے ہوئے لوگ ہیں؟ دیکھیں اس پہ ہمارا ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا، جس طرح ایکٹیو ہونے کا حق ہے، پولیس کا کام بھی ہے، پولیس بھی کرے گی، لیکن ہماری پورا فوکس ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کے اگر کوئی اور بھی گینگز چل رہے ہیں تو ان کو بالکل ٹریک کریں اور ان کو ہم انجام تک پہنچائیں۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ 6-7 دفعہ یہ ریسٹ ہو چکا ہے اور ماضی میں بھی حکومتیں نہیں ہیں، کیونکہ پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ کام آپ کر رہے ہیں کہ جو ماضی کے اندر بھی اگنور کیے گئے ہیں،
اور اس دفعہ آپ نے اس کو ٹریس آؤٹ کیسے کیا اور آپ تک انفارمیشن کیسے پہنچی؟ اور یہ جو بندہ تھا اس نے جیسے آپ نے فرمایا کہ 328 لوگوں کو جو نکال چکا ہے، تو اس طرح گینگ پکڑا کیسے گیا تھا؟ یہ ایک پرائیویٹلی انفارمیشن آئی تھی جہاں سے یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی، ہمارے تک پہنچی، ہم نے یہ CCPO لاہور کو ٹاسک دیا تھا اور یہ تقریباً 1 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے جس پہ یہ کام کرے، اور ان کی ٹیم پوری جو بیٹھی ہوئی ہے DIG صاحب SSP انہوں نے دن رات کام کیا تو اور سارے کے سارے لوگ پکڑے۔ ہاں کوئی قانون سازی کوئی ایسی چیز، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی جان جو ہے وہ بچانے کے لیے لوگ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، مردوں کے لیے چل رہے ہوتے ہیں، PTI لہوٹا، یہ سارے لوگ ایکشن اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ انادر سائڈ کوئی ایسی چیز کرنے جا رہی ہے تاکہ یہ جو غیر قانونی گنوں کی خرید و فروخت ہے اس کو ہمیشہ کے لیے یا تو بین کر دیا جائے یا کوئی لیگل ایسا وے چلا جائے کہ مریضوں کی جان بھی بچ سکے۔ آئی تھنک لا موجود ہے اور ہمارے پاس لا بنانے کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ ضرور مقصد ہے کہ ہم اگر اس طرح کے اور بھی گینگ ہیں ان کو ضرور ہم پکڑیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا جن کو یہ ضرورت پڑتی ہے، جنہوں نے گردے کا ٹرانسپلانٹ کے بعد وہ سب سے پہلے کسی ہسپتال یا کلینک کا رخ کرتے ہیں، تو کیا کوئی سرکاری ہسپتالوں میں بھی اس طرح کا کوئی ان کا سہولت کار ہے؟ اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر اس طرح کے ایڈز ہیں سرکاری، آپ مائک آن سر اس میں اس طرح ہے کہ بہت ساری لیبس ہیں، انٹروڈکشن کروا دیں اپنا۔ اگر آپ اس میں تھوڑے بہت تو میرے خیال میں ریفر ہوتے تھے لوگ، اس میں ہوتے تھے ٹیسٹ کی حد تک ہوتا تھا، اور دیکھیں FIA کا کام بھی ہے، ابھی میری کل IG پنجاب سے بات ہوئی ہے، سائبر کا کچھ لا ہمارے پنجاب گورنمنٹ کے پاس بھی آیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان کے پولیس اسٹیشن ڈیولپ کریں تاکہ پبلک کو سائبر ونگ والی سائٹ سے بھی ریلیف دیں، لیکن جو لنکڈ ہیں لوگ اس گینگ کے وہ سارے اریسٹ ہو چکے ہیں۔ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سے ان کو ہیلپ ملتی تھی، وہ سارے لوگ اریسٹ ہو گئے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ٹرانسپلانٹ یہ اس پر باقاعدہ ایک اتھارٹی بنی ہوئی ہے کوٹا ہیومن آرگنس کی بات کریں، نارملی جن لوگوں کی کڈنی خراب ہوتی ہے کوٹا انہیں ایک لمبے چوڑی رجسٹریشن میں ڈال دیتا ہے، لمبے چوڑے پروسیس میں ڈال دیتا ہے۔ ہم نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں، لوگوں کے بچوں کی کڈنی خراب ہوئی، انہوں نے ڈونیشن کے لیے کہیں سے کڈنی ارینج کی، کوٹا نے ایک لمبے پروسیس میں ڈال دیا۔ تو یہ جو اب ایک آدمی پورا انلیگل کام کر رہا ہے، اس کے حوالے سے کوئی چیز تو آپ کو بے شک آپ کا وہ جورسڈکشن میں نہیں آتا رجسٹریشن، لیکن کم از کم کچھ تو کرنا پڑے گا نا کہ اتنی دیکھیں ایک لا پہلی حکومتیں بنا چکی ہوئی ہیں، لا ہم تبدیل نہیں کر سکتے، اور اس ٹائم ہمارے پاس کوئی لا کو مسلم لیگ نون کا گلگت بلتستان میں ورکرز کنونشن کا انعقاد، سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف کا ورکرز کنونشن سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب۔ ورکرز کنونشن گلگت بلتستان کے عوام کا نواز شریف کے حق میں ریفرینڈم ہے، مریم نواز کا یہ کہنا ہے۔ حسن رضا ڈیپیوٹی بیورو چیف لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کا گلگت بلتستان میں بڑے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کی عوام کی محبت اور خلوص کا جواب وزیر اعظم نواز شریف اس خطے اور عوام کی ترقی کی صورت میں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ورکر کنونشن گلگت بلتستان کے عوام کا نواز شریف کے حق میں ریفرینڈم ہے، اور نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے پاکستان کو ترقی دی، مہنگائی سے عوام کی جان چرائی۔ نواز شریف نے ہمیشہ پاکستان کو ترقی دی اور عوام کو زندگیوں کو میں جو ہے وہ خوشحالی لے کر آئے۔ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف گلگت بلتستان سمیت تمام پاکستان کو امن دیں گے، دہشت گردی سے نجات دلائیں گے، لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی ختم کی جائے گی، پھر قوم کو ان عذابوں سے بھی نجات دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف وعدوں کی تکمیل کا نام ہے اور عوام ہمیں ووٹ دیتے ہیں تو نواز شریف کی قیادت میں ہماری حکومت ہمیشہ ڈیلیور کرتی ہے۔ نواز شریف باتیں نہیں کرتا، کام کرتا ہے، ترقی کے ہر منصوبے پر نواز شریف کا نام۔ حسن، بہت شکریہ آپ کا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے متعدد علاقے پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں، شہری ٹینکر مافیا سے منہ مانگے داموں پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ اسلام آباد سے دیکھیے عادل تنولی کی رپورٹ۔
اسلام آباد کے متعدد علاقوں میں پانی کا بحران، شہری ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر رہ گئے، پینے کے پانی کے لیے منہ مانگے دام بھرنے لگے، غیر قانونی ٹینکر سے سڑکوں اور گلیوں میں کھڈے الگ پریشانی، ایکسپریس ہائی وے اسلام آباد کے اطراف کھنہ، کورال اور ملحقہ آبادیوں کی مکین پینے کے پانی سے محروم ہیں۔ ٹینکرز مافیا شہریوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کی جیبوں پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ پانی مافیا غیر قانونی ٹیوب ویلوں سے 1000 میں ٹینکر بھر کر 3000 روپے میں سپلائی کرتا ہے۔ ٹیوب ویل مالکان اس دھندے کو عوامی سہولت قرار دینے لگے۔ کافی لوگوں کو بہت سہولت ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے شروع میں 700 روپے لوڈنگ رکھا ہے، تو یہ بھی ہمارے پیچھے کافی عوام پیچھے پڑے جی ہمارا ٹیوب ویل کا کام خراب ہو رہا ہے، تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ 1000 روپے فلنگ کرو۔ علاقہ مکین کہتے ہیں ٹینکرز اور ٹیوب ویل مافیا پانی کی قلت کا ذمہ دار ہے۔ شہری ہر طرف دوڑتے ان کنٹینر کو سڑکوں اور گلیوں کی تباہی کا باعث بھی قرار دیتے ہیں۔ جو ٹینکر چلتے ہیں ان کی وجہ سے جو روڈوں کو ڈیمیج ہوتا ہے، جو علاقے میں چھوٹی جگہوں گلیوں میں ڈیمیج ہوتا ہے، وہ الگ سے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ لوگ آئے دن پانی کا ریٹ اپنے مرضی سے بڑھا دیتے ہیں، اس کے بھی کوئی چیک نہیں ہے۔ پانی جی ٹینکر 1000 دا پچھو بور والے دے 3-3.5 دا اگوں ملتا ہے، کسی کو جگہ ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی۔ جتنے بھی بورنگ ہے وہ سب لوگوں کے سامنے ہیں، وہ خشک ہو گئے ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ ایک بورنگ ہے جس میں یہ پورا علاقہ ایک بورنگ کے پانی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ متعلقہ حکام کی خاموشی سے شہری ٹینکر مافیا کی منمانی کا شکار ہیں۔ انتظامیہ حرکت میں آئے تو غیر قانونی کاروبار روک کر شہریوں کو مقررہ نرخ پر پانی کی سپلائی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ نیوز بولیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ dunianews.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ابھی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز HD، کیونکہ یہ ہے خبر کی دنیا۔